اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کے اس پر مسرت موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس دن میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوشی منانے اور ان کے غم میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے اور خود کو ان کے جس حد تک ممکن ہو سکے ان کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان تشریف فرما ہیں اور سینئر ساتھی تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں سمع خراشی ہے اور ایک سبق سنانے والی بات ہے. چند ایک نکات کی صورت میں نکات کی صورت میں چند ایک عرائض جو ہیں وہ اس مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جس طرح سے نام حسن ہے اسی طریقے سے پوری زندگی ایک ایک چیز، ایک ایک کردار، ایک ایک انداز حسن ہے. ہر کردار کے حصے سے حسن جھلکتا ہے. فضائل کے باب میں بس ایک مختصر واقعہ کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. بعض روایات میں ملتا ہے، بزرگان تشریف فرما ہیں کہ مدینہ کے اندر امام علیہ السلام کے گھر پر 24 گھنٹے چراغ روشن رہا کرتا تھا، اور ایک الگ سے خادم رکھا گیا تھا کہ جس کی ذمہ داری یہی تھی کہ اس چراغ کے اندر ختم نہ ہونے دے روغن کو، اور وہ چراغ کبھی بجھے نہیں. یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں جب کوئی مسافر آتا تھا، جب کوئی درماندہ، تھکا ہارا، کوئی بھی ایسا شخص کہ جو ضرورت مند ہوتا تھا، حاجت مند ہوتا تھا، جب وہ دیکھتا تھا کہ چراغ روشن ہے تو وہ بغیر کسی جھجک کے آ کر دستک دیتا تھا کہ جس کا آدھی رات کو چراغ روشن ہے یقیناً کسی کریم کا گھر ہوگا. اور یہ معروف تھا کہ امام علیہ السلام کا چراغ کبھی بجھتا نہیں تھا، اور یہ نشانی تھی کہ یہ دروازہ ہمیشہ ضرورت مندوں کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے کھلا ہے، کبھی بند ہونے والا دروازہ نہیں. اور یہ عنایتوں کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. درست ہے کہ امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، لیکن یہ عنایات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. یہ چراغ اب بھی روشن ہے. بابصیرت نگاہوں کی ضرورت ہے کہ جو اس چراغ کو نور بانٹتا ہوا دیکھ پائیں. ایک بہت اہم جو موضوع قرار پاتا ہے امام علیہ السلام کی جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ صلح امام علیہ السلام کا موضوع ہے. بہت کچھ اس میں کہا گیا، بہت کچھ بیان کیا گیا. ایک دہرائی سمجھ لیجئے. اصل مقصد ظلم کو بے نقاب کرنا تھا کہ جو اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں، کہ جس میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے. اب جو اس کی شکیں ہیں ان کو دیکھیے تو اصلی ترین جو شک ہے صلح نامے کی، اس میں یہ ہے کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتے. اور اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے کربلا کا مقدمہ فراہم کیا. یہ ایک تسلسل کا نام ہے. یہ اشتباہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے صلح کیوں کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی. خود امام حسن علیہ السلام کے بیانات میں جو صلح کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں اور اعتراض کرنے والوں کو یا دلسوز لوگوں کو، ہر طرح کے لوگ تھے، جب بعد میں سمجھایا.
اگر کوئی دوست جانتے ہیں اس کو تو اس کی وہ جو ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار اس کو ذرا کم کر دیجئے، ایکو ذرا کم کر دیجئے. ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر درود پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جہاں مختلف وجوہات کا تذکرہ کیا وہاں پر بتایا کہ ہمارا ایک شیعہ بھی روئے زمین پر باقی نہ بچتا اگر میں صلح نہ کرتا اور اگر میں جنگ کو جاری رکھتا. ایک شیعہ بھی باقی نہ بچتا. تو کون پھر آگے لے کر بڑھتا اس تحریک کو اور اس نہضت کو؟ بچا لیا، بہت کچھ بچا لیا امام علیہ السلام نے اپنے اوپر لے کے سارے الزامات کو. اب یہاں پر 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو رہبر معظم نے بیان کی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اندر فرق ہے. اس زمانے کے تقاضے کیا تھے کہ امام علیہ السلام نے بعد میں قیام کیا، اس زمانے کے تقاضے کیا تھے کہ امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں. یہاں صلح کیوں ضروری تھی، وہاں قیام کیوں ضروری تھا، اور اس صلح کی ماہیت الگ کیوں تھی، اس قیام کی ماہیت الگ کیوں تھی. عناوین آپ کوئی بھی دے لیجئے، 5 نکات رہبر معظم نے یہاں پر بیان کی ہیں جس میں موازنہ کیا ہے. میں ایک ایک پڑھتا چلا جاؤں گا اور انشاءاللہ ہمارا وقت جو ہے وہ افطار کے قریب پہنچ جائے گا. سب سے پہلا فرق جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سامنا ایک حاکم جائر کے ساتھ تھا. امام علیہ السلام اس کی حکومت پر معترض تھے، اس کی شخصیت پر معترض تھے، اس کے ظلم و جور پر، اس کے ستم پر، اس کی اخلاقیات پر اور اس طرح کی چیزوں پر معترض تھے. یعنی طرف مقابل حاکم وقت تھا حاکم جائر، جبکہ ادھر کیا تھا، خود حاکم تھے امام حسن علیہ السلام. اور مقابلہ رعیت کے ساتھ تھا، مقابلہ نیچے کے لوگوں کے ساتھ تھا. اور اگر اس معرکے کے اندر شہید کر دیے جاتے تو بعد میں یہ کہا جاتا کہ حاکم اپنی رعیت کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا. یہ پہلا فرق رہبر معظم بیان فرماتے ہیں. دوسری چیز جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو بالآخر صلح ہی کرنی تھی. حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ اگر 10 سال بھی امام حسن علیہ السلام امیر شام کے خلاف قیام اور مبارزے کو جاری رکھتے، بالآخر حالات ایسے تھے، تقاضا یہ تھا حالات کا کہ صلح ہی کرنی تھی. اب آگا فرماتے ہیں کہ چاہے علم امامت کے ذریعے سے، چاہے اپنی بصیرت کے ذریعے سے، امام علیہ السلام جانتے تھے کہ جس کا نتیجہ 10 سال بعد بھی یہی نکلنا ہے تو اس خاک و خون کے اندر لانے سے اس امت کو پرہیز کیا جائے اور ابھی ہی سے ظلم کے دائرے کو صلح کے ذریعے سے تنگ کرنا شروع کر دیا جائے. تیسری چیز جو بیان فرمائی رہبر معظم نے وہ بیعت سے متعلق ہے کہ یہاں بھی فرق ہے. اب اگر توجہ فرمائیں تو امام حسین علیہ السلام کا سامنا بیعت کے تقاضے سے تھا. بیعت کی گئی اور انکار بیعت، مثلی لا یبایع لمثلہ کہہ کر قیام کا آغاز مدینہ سے شروع کیا. اور یہ بیعت کا تقاضا جب امام علیہ السلام کے گلو مبارک پر ضربیں چلائی جا رہی تھیں تب تک یہ تقاضا باقی تھا اور انکار بیعت بھی تب تک باقی رہا. یعنی وہاں بیعت تھی اور انکار بیعت، جبکہ یہاں پر اصلاً بیعت کا تصور نہیں تھا، بیعت کی بات ہی مطرح نہیں تھی امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں. آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہاں بھی بیعت کا تقاضا ہوتا تو ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کا انداز بدل جاتا. چوتھی چیز جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو حاکم تھا وہ تھا مخالف اسلام، مخالف شریعت، جبکہ جس سے امام حسن علیہ السلام کا سامنا تھا وہاں پر ادعائے اسلام تھا، ادعائے شریعت تھا. یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم شریعت کو لاگو کرنے والے ہیں، ہم نماز جمعہ قائم کرنے والے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم روزہ دار ہیں. اور ظاہری طور پہ کوئی اس کے خلاف ثابت بھی نہیں کر سکتا تھا، آسان نہیں تھا اس کے خلاف ثابت کرنا. بہت پیچیدہ حالات ہیں اور بہت فرق ہے دونوں زمانوں کے اندر. اور آخری جو فرق بیان فرماتے ہیں رہبر معظم وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد
امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے انداز کی جو رستہ آپ نے اپنایا تھا تمجید کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے عوام کی طرف سے بھی اور طول تاریخ کے اندر بھی۔ آپ کو سلوٹ کیا گیا، آپ کو سلام پیش کیا گیا۔ آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد سلام یا حسین کے نعرے بلند ہوتے ہیں، جبکہ اگر امام حسن علیہ السلام قیام کر لیتے، صلح نہ کرتے، تو یہ چیز مبہم ہو کے رہ جاتی اور بہت سے سوالوں کو جنم دیتی کہ کیوں قیام کیا، جن میں سے ایک سوال کی طرف آگا خود اشارہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت سے سوال جو اٹھتے کہ جن کا جواب دینا مشکل تھا، ممکن نہیں تھا اس زمانے میں۔ اس کی وجہ بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ اسلام لاگو کر دیا جائے، اسلام پر عمل شروع ہو جائے، اسلام کی حکمرانی ہو، اسلام کی حاکمیت ہو۔ تو امیر شام تو یہ ادعا کر چکے ہیں، امیر شام تو یہ دعویٰ کر چکے ہیں، امیر شام تو اس شک کے سامنے صلح میں بھی آپ نے لکھ لیا ہے، اور اگر آپ قیام کرتے تب بھی امیر شام پہلے کہہ چکے تھے کہ میں اسلام کا پرچم سر بلند کروں گا، میں اسلام پر عمل پیرا ہوں اور اسلام پر اس سے بہتر عمل پیرا ہو کر دکھاؤں گا۔ اب کون کب اور کیسے ثابت کرتا کہ یہ دعویٰ کس حد تک حقیقت رکھتا تھا؟ اس حد تک حالات کو مبہم کیا گیا تھا، اس حد تک پروپیگنڈا تھا، اس حد تک مسجدوں سے، منبر سے، محراب سے پروپیگیٹ کیا جاتا تھا، غلط چیزوں کو، باطل کو اس حد تک رائج کیا جاتا تھا کہ مولائے کائنات جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اہل شام یہ سوال کرتے ہیں کہ علی مسجد بھی جایا کرتے تھے، علیہ آلاف التحیت والثناء، مسجد بھی جایا کرتے تھے۔ یہ پروپیگنڈا تھا، اس زمانے میں کیسے ثابت کرتے؟ وہ تو یہ ثابت کر چکے تھے لوگوں کے لیے، جب یہ ثابت کر چکے تھے کہ مولائے کائنات نماز نہیں پڑھتے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، تو یہ ثابت کرنا کتنا ہی مشکل ہوتا کہ ہم تو اسلام لاگو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف قیام کیا اور شہید ہو گئے، ان کا اپنا قصور۔ رائے گاہ چلی جاتی قربانی۔ اور یہیں پہ رہبر معظم بیان فرماتے ہیں شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے کے کہ شہید نے بیان کیا کہ شہادت جو ہے اس کے خاص تقاضے ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام اگر ان حالات میں قیام کرتے، صلح نہ کرتے، قیام کرتے اور شہید کر دیے جاتے تو یہ شہادت رائے گاہ چلی جاتی، اور یہ شہادت اس معنوں میں شہادت قرار نہ پاتی جن معنوں میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت قرار پائی تھی۔ چھپا دیا جاتا، مبہم کر دیا جاتا چیزوں کو۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ پروپیگنڈا اس حد تک تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتے، اور میں بھی ایک نقطہ عرض کروں گا، وہ نقطہ یہ تھا، وہ بھی رہبر معظم نے بیان کیا کہ ایک مصیبت تھی کہ آج بھی اس مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے، اپنوں میں سے اعتراض کرنے والے کیوں میدان میں آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی تحلیل اور سیاسی تجزیہ اور پولیٹیکل انالیسس کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا معاشرہ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر یہی ایک درس ہو جائے آج کی اس گفتگو کا اور یہاں ہمارے مل بیٹھنے کا کہ سیاسی تحلیل، سیاسی تجزیہ اور پولیٹیکل انالیسس کی صلاحیت ہمیں بھی پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اور جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک ہمارا رابطہ ہے، ہمیں ان لوگوں کے اندر بھی سیاسی شعور کو بیدار کرنا ہے، سیاسی بصیرت کو بیدار کرنا ہے، تو پھر ان حالات کا تکرار نہ ہوگا کہ امام وقت واجب الاطاعت امام کے نیچے سے اپنے ہی پیروکار مسلح کھینچ لیں، اپنے ہی پیروکار الیاذ باللہ معز المؤمنین کی بجائے مذل المؤمنین کا لقب استعمال کریں۔ کیوں کیا؟ سیاسی شعور نہیں رکھتے تھے، سیاسی بصیرت نہیں رکھتے تھے، حالات و واقعات کو سمجھتے نہیں تھے، جو جدھر لگاتا تھا ادھر لگ جاتے تھے، جیسا پروپیگنڈا ہوتا تھا ویسے ہی پروپیگنڈے کی زد میں آ کر بہہ جایا کرتے تھے، اسی رو میں بہہ جایا کرتے تھے۔ جبکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ المؤمن کل جبل الراسخ، اور یہ تیز آندھیاں اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ کیسے ہوتا ہے یہ بصیرت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ تقویٰ کے ذریعے، اور تقویٰ بھی عام تقویٰ نہیں جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، ایک خاص ولائی تقویٰ کی ضرورت ہے۔
خاص ولائی تقویٰ کی ضرورت ہے کہ جو ایسی بصیرت دیتا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو خبر ہوتی ہے کہ دو پرچم کون کون سے ہیں، مجھے کس پرچم کے نیچے کھڑا ہونا ہے، دو ولایتیں کون کون سی چل رہی ہیں، مجھے کس ولایت کی سپورٹ کرنی ہے، دو لشکر کون کون سے ہیں، مجھے کس لشکر کی سیاہی میں اور سیاہی لشکر میں اضافے کا سبب بننا ہے۔ بس اختتام انہی جملوں پہ اور اسی آخری نقطے پہ کہ امام کی اصلی ترین ذمہ داری اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے، ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے، اصلی ترین ذمہ داریوں میں سے ایک کہہ لیں، ذرا احتیاط کے قریب ہو جائے گا، وہ ہے دین کی حفاظت۔ کیونکہ اگر یہ دین بچا رہے گا تو یہ دین بشریت کو نجات تک پہنچائے گا، اگر یہ دین بچا رہے گا تو حق اور باطل کی تفکیک اور جدائی باقی رہے گی، اگر یہ دین بچا رہے گا تو انسان اپنے کمال کا سفر کر سکے گا۔ بس اصلی ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے دین کی حفاظت، اور امام معصوم بہتر جانتے ہیں کہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر دین کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی صلح کرنی پڑے تو صلح کر لیں گے، اور اگر کبھی قیام کا مرحلہ آ جائے تو اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر بھی کربلا کے میدان میں اتر آئیں گے۔ یہ ہے دین کی حفاظت کا تقاضا، اور جہاد کی تعریف بھی یہی ہے۔ ایک خطا کی ہے معاشرے نے، اور ان لوگوں نے بھی خطا کی تھی جنہوں نے امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کیے تھے، کہ یہ جنگ کو جہاد کے مساوی سمجھا کرتے تھے، کہ جنگ نہیں کی اس کا مطلب ہے جہاد نہیں کیا، جہاد نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہیں۔ جبکہ بزرگان بیان فرماتے ہیں، ہماری فقہ کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ختم کلام اسی جہاد کے موضوع پر ہو جائے گا آج کی اس بات کا، کہ جب بھی دین کو خطرہ ہو دشمن کی طرف سے، بس دشمن کا ہونا ضروری ہے، دین کو جب بھی خطرہ ہو دشمن کی طرف سے، دین کی حفاظت کی جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں، اپنی پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اترنا۔ اب اگر خطرہ سرحدوں کو ہے تو تلوار کے ذریعے سے میدان میں اترنا ہوگا، اس کو جہاد کہیں گے، اور اگر افکار کو خطرہ ہے، دشمن نے ذہنوں پر حملہ کیا ہے، تو اب قلم کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا۔ اگر دین بچتا ہے صلح کے ذریعے سے تو صلح کرنا بھی جہاد ہے، اور اگر دین بچتا ہے کربلا میں آ کر تو کربلا میں آنا بھی جہاد ہے، اور اگر دین بچتا ہے پردہ غیبت میں جا کر تو غیبت کے سنگین سلسلے کو، سفر کو طے کرنا بھی جہاد کا مصداق ہے، اور اگر دین بچتا ہے اس غیبت کا انتظار، ظہور کا انتظار کرتے ہوئے، تو انتظار ظہور کا حق ادا کرنا بھی جہاد کا مصداق ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس محفل کا اہتمام جن کی طرف سے کیا گیا ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، حاضرین کی تمام دعائیں اور حاجات کو پورا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے ساتھ اختتام کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔